کئی سال مدین میں گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران ایک رات انہوں نے دور پہاڑ پر آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید وہاں سے آگ کا کوئی انگارہ لے آئیں تاکہ سردی سے بچ سکیں یا راستے کے بارے میں کوئی رہنمائی مل جائے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ وہیں ٹھہر جائیں اور خود اس آگ کی طرف بڑھ گئے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ سینا کے قریب اس آگ کے پاس پہنچے تو وہ ایک بابرکت اور مقدس جگہ وادی طویٰ میں داخل ہو گئے۔ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی جو انہیں پکار رہی تھی۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی تھی جو براہ راست ان سے کلام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ ادب اور عاجزی کے ساتھ فوراً اپنے جوتے اتار دیے کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک مقدس مقام پر کھڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام دیا کہ وہی واحد معبود ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے اور اس کی یاد کے لیے نماز قائم کی جائے۔ اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یہ ان کا عصا ہے جس کے سہارے وہ چلتے ہیں اور اپنی بکریوں کو ہانکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ نے عصا زمین پر ڈالا تو وہ فوراً ایک زندہ سانپ بن کر زمین پر چلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ گھبرا گئے اور پیچھے ہٹ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ جب انہوں نے اسے اٹھایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں۔ جب انہوں نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ نہایت روشن اور چمکدار تھا، مگر اس میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے دی گئی عظیم نشانیاں تھیں۔ ان نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں جو تکبر میں مبتلا ہو کر لوگوں پر ظلم کر رہا تھا۔ اس بڑی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کا سینہ کھول دے، ان کا کام آسان کر دے اور ان کی زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ ان کی بات سمجھ سکیں۔ انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مصر واپس جانے اور فرعون کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے تیار ہو گئے۔